کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ 1444 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 9ویں شب 9th نائٹ ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد الاسلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9 یعنی 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی مستحق کو واشنگ مشین، فریج یا موٹر سائیکل دلا سکتے ہیں؟ اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو یہ چیزیں بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہیں، نو پرابلم، وہ حقدار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز تراویح میں جب جماعت اسٹارٹ ہوتی ہے تو بعض لوگ جو ہیں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، تو جیسے ہی امام رکوع میں جاتے ہیں تو لوگ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ منافقین سے اس میں مشابہت پائی جا رہی ہے کہ منافقین ایسا کرتے تھے، نماز میں یہ بیٹھے رہتے تھے اور پھر بعد میں اٹھتے تھے۔ تو اس کا قرآن کریم میں اس کی مذمت کی ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ہارے جی سے، یعنی سستی کے ساتھ مرے اٹھتے ہیں، مر کے۔ یہ منافقین کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ تو ہمیں تو فوراً جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں تو فوراً شامل ہوں، تکبیر تحریمہ ثنا پڑھنے کی سعادت ملے، پوری رکعت کا اپنا ثواب ملے۔ ٹھیک ہے، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر تحریمہ کو اس نے پا لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ پڑھنا ہی نہیں اور امام کے ساتھ امام اکیلا پڑھتا رہے، سب کچھ شامل ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آفیسز اور مارکیٹس میں الگ الگ رجحان دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہیں افطاری گھر جا کے ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں افطاری مارکیٹ کے اندر ہی کی جا رہی ہے۔ کاموں کی نوعیت بھی مختلف ہے، کسی جگہ سخت محنت ہے اور کہیں صرف بیٹھ کے کام کرنا ہے۔ اب حضور یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو ہے کام کرنے والے اور ایک ہے کام لینے والے، امپلائرز، باس اور سیٹ۔ اب یہ جو کام لینے والے ہیں ان کا رویہ رمضان المبارک میں کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تو گورنمنٹ کے ادارے ہیں سرکاری، وہاں تو اصول و ضوابط فکس ہے، لیکن جو پرائیویٹ کام ہوتا ہے جہاں پر باس ہے، اس کا اپنا کنٹرول ہے، وہ ان دنوں میں اپنے کام کرنے والوں کو کیا کیا رعایتیں دے سکتے ہیں اور کتنا چیزوں کو ریلیکس کر سکتے ہیں؟ دو سوال ہیں اس میں، ایک تو گھر میں افطار کرتے ہیں، یہ دوسرے بعض دکان پہ افطار کرتے ہیں، شاید اس طرح کا یہ سوال نہیں کہ یہ آپ نے ویسے ہی غالباً نقشہ کھینچا ہے۔ اور سوال یہ کیا کہ جو باس ہیں، سیٹ ہیں، مالکان ہیں، وہ کس طرح اپنے ملازمین سے سلوک کریں ماہ رمضان میں۔ تو واقعی اس میں یہ ہے کہ اپنے ملازمین جو روزے رکھتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے،
اگر عام دنوں کے مطابق پورا دن اگر ان کے پسینے نکلوائیں گے تو پانی تھوڑا بہت پیا ہوگا بیچاروں کا، عصر سے پہلے نکل جائے گا تو تکلیف میں آ جائیں گے. تو اس لیے ان کو رعایت دینے کی فضیلت بھی ہے. اس ماہ رمضان کے تعلق سے ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. پہلے غلام کا دور ہوتا تھا، زر خرید بندہ ہوتا تھا، تو اس پر بھی حالانکہ نوکر کے مقابلے میں غلام کا معاملہ جو ہے نا وہ زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کو زیادہ اختیار ہوتے ہیں مالک کو، آقا کو. اس کے نوکر پر اتنے اختیارات نہیں ہوتے. تو اس پر بھی انہیں تخفیف کرنے کا حدیث سے پاک نے فرمایا کہ کام میں کمی کرے تو یہ بھی روزہ پورا کر لے اپنا اور آسانی ہو اس کو عبادت میں. تو اب یہ کہ نوکر جو ہیں دیگر ملازمین، اب غلامی کا دور نہیں ہے، تو ان پر بھی اگر کام میں کمی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا. ابھی اس کے بے عینی جو حدیث میں چونکہ غلام کا، اس لیے وہ جہاں تک وہ محدثین جو کچھ فرمائیں علماء شرح میں تو وہی ہے ہم بیان کریں گے. یہاں ویسے ہی کہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، مثال تو موجود ہے ہمارے پاس. آدمی کا دل بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ واقعی اگر کسی مسلمان کے ساتھ ہم رعایت کریں گے ثواب تو ملے گا. اور قرآن کریم میں بھی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اسلامی بہن کیا اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، جیسے اپنے بھائی وغیرہ کے گھر میں، چچا کے گھر پہ جا کے بیٹھ جائے؟ رسک فیکٹر ہے. چچا کے گھر اگر بیٹے نہیں ہیں، صرف چچی ہے یا چچی کی بیٹیاں ہیں اور کوئی مرد باہر کا آتا بھی نہیں ہے، ایسا مطلب شرعی گھرانہ اسلامی گھرانہ ہے، تب تو وہاں اعتکاف کرے تو خطرہ نہیں ہے، اجازت تو ہے. لیکن یہ کہ عام طور پہ غیر مردوں سے بچنا بہت مشکل ہے. چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد سب سے پڑھتے ہیں. بیٹا ہے اس کا جس کے گھر آپ گئے، اب وہ محرم نہیں ہے جب تو پردہ ہی ہے. تو خالہ زاد، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یہ سبھی محرم نہیں ہوتے، مطلب نہ محرم ہوتے. اس لیے بچنا ہوگا. دوسرے گھر اعتکاف میں یا ان شرائط کے ساتھ کر سکتی جو میں نے عرض کی کہ بے پردگی کا کوئی امکان نہ ہو اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جلال الدین ہے یہ سوال کر رہے ہیں فیس بک کے ذریعے کہ اگر مسواک ذائقے والی ہو اور وہ روزے کے دوران کی اور اس کا جو ذائقہ ہے یہ منہ میں محسوس ہو تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسی مسواک سے بچنا اچھا ہے. مسواک وہ ہو کہ جس سے منہ میں ذائقہ نہ رہے اور ریشے بھی ٹوٹ کے نہ رہیں. اگر ذائقہ اتر گیا حلق کے نیچے یا ریشہ اترتا محسوس ہوا، پتہ چل گیا کہ ریشہ اتر گیا، تب تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ یاد ہو. مگر مسواک روزے میں اسی طرح سنت ہے جس طرح عام دنوں میں وضو سے پہلے سنت ہے. روزے کی وجہ سے مسواک معاف نہیں ہے، کرنی ہے. ایک پیغام آیا میں کولمبو سے کہ ناخن چبانے سے روزہ ٹوٹے گا. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ 2013-14 میں آپ نے ہی ان کو دیکھا ہوگا تو ان کو بتایا کہ بھئی یہ برس کی بیماری اور اس طرح سے، تو کہا کہ وہ دن اور آج کے دن میں نے امیر رسول کی ترغیب پر چھوڑ دیا. یہ ناخن چبانا، یہ ناخن چبانے سے جو زبان کئی لگی عادت ہوتی، برابر ہے، کہا ہوگا بالکل میں نے. تو یہ کہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. ہاں ناخن میں میل ہے اور میل اندر گیا اور وہ میل حلق میں اترتا پتہ چلا روزے میں، روزہ بھی یاد ہے، تب کہیں جا کے روزہ ٹوٹے گا. تو عام طور پہ
میل ان کے منہ ناخن میں بچتا نہیں ہے سو میں. یہ پہلے یہ صاف رات دن یہ جب بھی موقع ملتا ہے یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ کہ ان کو بار بار بھی کہو تب بھی اسی بات لوگ لیتے ہیں. عادت میں نے نوٹ کیا نکلتی نہیں. یہ تو مطلب دور کے نا دوسرے ملک کے کولمبو کے سری لنکا. تو یہ انہوں نے اتنا سر لیا. تو یہ پہلا واقعہ میرے لیے کہ میں نے کسی کو سمجھایا اور اس نے اثر لیا جس کا مجھے پتا چلا کہ اس نے چھوڑ دیا. ورنہ میں نے سمجھانے کے بعد بھی دیکھا ہے لگے ہوتے نو لفٹ. خدا جانے کیا لذت آتی ہے اس میں ناخن کاٹنے میں. بچوں کی تو ہوتی ہے عادت, بڑوں کی بھی ہوتی ہے. یہ بچپن سے ایسی پکی عادت ہو جاتی ہے کہ نکلتے نہیں ہے آسانی سے. یہ نکال دینی چاہیے. تو سفید داغ کی بیماری کا بھی اندیشہ ہے. ذرا میل کچیل تو ہوتا ہے عام طور پہ, تو وہ میل کچانے میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ بھرتا رہتا ہے ناخن میں. جراثیم تو پیٹ میں جائیں گے. بلکہ ہاتھ بھی دھوئیں نا کھانے سے پہلے تو صابن سے دھونا چاہیے. اور ایک اور آپ کو حکمت کی بات بتاؤں کہ یہ جو انگلیاں ہیں نا ان میں بھلے ناخن نہیں بھی ہیں تب بھی مطلب ادھر کچھ نہ کچھ یہ ایسی خراش ٹائپ کی ہوتی ہے. اس میں میل تو کچھ نہ کچھ رکے گا, جراثیم رکیں گے. تو یہ صابن سے دھونے کے بعد اپنی انگلیاں جو نا یوں ہتھیلیوں پر آپ کر رہی ماشاءاللہ یوں کرنا چاہیے صابن پر. تھوڑا رگڑیں گے نا تو صابن سے کئی جراثیم مر جائیں گے. ہر جرثومہ مرے گا یہ ضروری نہیں ہے. سخت ہوتے ہیں جراثیم, ایسی اقسام ہے جراثیم کی کہ پانی ابالتے ہیں نا یہ اس میں بھی نہیں مرتے, ایسے ہیں. لیکن یہ کہ کئی جراثیم اس سے مر جائیں گے اس طرح صابن سے. دیکھو نا یہ جب وہ کورونا آیا تھا تو کورونا میں بھی یہ مشورہ ملتا تھا نا کہ صابن 20 سے 30 سیکنڈ آدھا منٹ سمجھ لو, آدھا منٹ صابن لگا رہنے دیں. تو اگر ہاتھوں پر یہ ہوگا بھی کورونا کا جراثیم ہوں گے تو یہ مر جائیں گے, ناکارہ ہو جائیں گے. صابن کاسٹک ہوتا ہے اور اس میں اس طرح کیمیکل ہے نا تو یہ اس سے مر جاتے ہیں جراثیم. پتہ کرنا ہے کہ مسجد کے وضو خانے جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں, پھر تقاف کی نیت ہے. گھر 3 منٹ کے فاصلے پر ہے, گھر سے بندہ آ کے استنجا کر سکتا ہے. اور دوسرا پتہ کرنا ہے کہ گھر میں اگر مرد نہ ہو تو گھر سے کھانا سحری کے وقت لے کر جا سکتا ہے مسجد میں. جزاک الخیر. جی استنجا کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے کہ وہاں انتظام ہے ہی نہیں تو جا سکتا ہے. اور اسی طرح وہ کھانا لانے کے لیے بھی جب کوئی ہے نہیں انتظام اس کا تو لانے کے لیے جا سکتا ہے, مگر لائے مسجد میں کھائے لا کر. لاڑکانے کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول الحمدللہ انہوں نے احتکاب کयो. کئی عاشقان رسول ماشاءاللہ پانچے متھے جے متھاں سونے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی سنت مبارکہ اماموں سجائے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم جی خدمت میں عرض ہے. اساں کے بدایو تا پٹکے بدھن جا دینی اے دنیاوی چھا فائدہ ہے. امامہ شریف جو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری سنت ہے. اور امامہ شریف کے تعلق سے 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے. سارے ناظرین حاضرین سب سنیں. نمبر 1, امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. 70 رکعتوں سے افضل ہیں. نمبر 2, ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے. ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا. نمبر 3, بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے دن امامے والوں پر. نمبر 4, امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. نمبر 5, امامے کے ساتھ
ایک جمعہ بغیر امام کے 70 جمعوں کے برابر ہے. 70 میں 70. نمبر 6 امام عرب کے تاج ہیں. تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا. اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیچ پر ایک نیکی ہے. یہ پیچ یہ جو ہم لیتے ہیں نا باندھتے تو یہ یہاں سے جیسے شروع ہوا تو یہاں پر آیا یہ ایک پیچ ہو گیا, پھر یہ دوسرا ہوتا ہے تو اس طرح یہ ہر پیچ پر ایک نیکی. اور ابھی اس سے پہلے پڑھا کہ یہ بھی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا ہر پیچ پر. نمبر 7 امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا. اس حدیث پاک کی شرح یہ یعنی امامہ باندھنے سے تمہارا علم یعنی قوت برداشت میں اضافہ ہوگا, بڑھے گی, اور تمہارا سینہ کشادہ ہوگا. کیونکہ ظاہری حلیے کا اچھا ہونا انسان کو سنجیدہ و باوقار بناتا اور جذباتی پن اور گھٹیا حرکتوں سے بچاتا ہے. بہار شریف جلد 3 پیج نمبر 660 پر ہے. امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے. جس نے اس کا الٹا کیا یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا, وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں, یعنی طبیبوں کو دوا کا علم نہیں. نمبر 9 باندھنے سے پہلے رک جائیے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا. لہذا موقع کی مناسبت سے یہ نیتیں کر لیجئے کہ قبلہ رو کھڑے کھڑے رضا الہی کے لیے سنت پر عمل کرتے ہوئے, اور اگر باندھتے وقت نماز کی تیاری کریں تو یہ بھی کہہ لیجئے کہ اور نماز کے لیے زینت حاصل کرنے کے لیے امامہ باندھ رہا ہوں. مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے, ادھر سے الٹی طرف سے شروع کر کے سیدھی طرف پیچ لے جائے. اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ, یہ جو پیچھے جو کپڑے کا یہ لٹک رہا ہوتا نا, اس کو شملہ بولتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا, اور کبھی کبھی سیدھی جانب, کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے. الٹی جانب شملہ لٹکانا, سیدھی جانب ہوتا. یہ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک یعنی 1 ہاتھ. بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک کا ناپ 1 ہاتھ کہلاتا ہے. امامہ قبلے رو کھڑے کھڑے باندھیے. مرآت شریف میں ہے امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے, مسجد میں باندھے یا کہیں اور. امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو, نہ 6 گز سے زیادہ, اور اس کی بندش گنبد نما ہو, گنبد کی طرح امامہ ہو. رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکے جو سر کو چھپا لیں, وہ امامہ ہی ہو گیا. اور چھوٹا رومال جس سے صرف 2-1 پیچ آ سکیں لپیٹنا مکروہ ہے. امامے کو جب اثر نہ ہو یعنی نئے سرے سے باندھنا ہو تو جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح کھولے اور یک بارگی یعنی فوراً زمین پر نہ پھینک دے. اگر ضرورت اتارا اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو 1-1 پیچ کھولنے پر 1-1 گناہ مٹایا جائے گا. امامے کے 6 طبی فوائد ڈاکٹری فوائد.
नंगे सर रहने वालों के बालों पर सर्दी, गर्मी और धूप वगैरह बराह रास्त डायरेक्ट असर अंदाज होती है। इससे न सिर्फ बाल बल्कि दिमाग और चेहरा भी मुतासर होता है और सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा इत्तिबा सुन्नत की नीयत से इमामा शरीफ बांधने में दोनों जानों में आफियत है। तिब्बी तहकीक के मुताबिक दर्द सर के लिए इमामा शरीफ पहनना मुफीद यानी फायदेमंद है। इमामा शरीफ से दिमाग को तक़वियत यानी ताकत मिलती और हाफिजा मजबूत होता है। इमामा शरीफ बांधने से दायमी नजला नहीं होता, या होता भी है तो उसके असरात कम होते हैं। इमामा शरीफ का शिमला निचले धड़ के फालिज से बचाता है, क्योंकि शमला हराम मग़ज़ को मौसमी असरात मसलन सर्दी गर्मी वगैरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। शमला सरसाम के मरज़ के ख़तरात में कमी लाता है। दिमाग के वरम यानी सूजन के मरज़ को सरसाम कहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये आपने दीनी फ़ायदे भी सुने, दुनियावी फ़ायदे भी सुने। नेकियां कमाने का वैसे भी सीज़न है और रमज़ान शरीफ में तो नेकियों का अज्र भी बढ़ा दिया जाता है। वो इमामा भी एक नेक काम है, और जो एतिकाफ में बैठे हैं इनको तो शायद कोई मुश्किल भी इतना नहीं है। इमामा बांधने पर के लोग क्या बोलेंगे, तो माँ बाप क्या बोलेंगे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई बोलेगा नहीं इंशाअल्लाह। तो बोलेगा तो हमारी तरफ से कड़वा सुनेगा भी नहीं, हम खामोश रहकर उसको खामोश करेंगे, जवाब ला जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो जिन्होंने नहीं बांधा बांध ले, बांधना नहीं आता किसी से बंधवा ले। जिस तरह ये कपड़े भी तो पहनना नहीं आता था ना, सीख ही गए ना, तो ये भी आईने के सामने खड़े होकर कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह करेगा सीख जाएंगे। नियत साहब मंजिल आसान। हिम्मत करें, इमामा सारा दिन सारी रात बांधा करें, न जागते हुए सर पे इमामा शरीफ का ताज सजा रहे, सोते वक्त उतरे। बाकी वुजू के वक्त भी ज़रा उतारते हैं, वो ज़रूरत भी है। तो यूँ अक्सर मतलब दिन जो है वो हमारा इमामे के साथ गुजरे, ये कोशिश फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल ये आया, मोहसिन भाई का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई 30 दिन के एतिकाफ़ के लिए आ जाए, अब उसके घर में कोई मजबूरी हो जाए, तो क्या वो एतिकाफ़ छोड़कर जा सकता है? 30 का 20 का आपने 30 दिन के लिए हम लोग 1 महीना कहते हैं जी, पूरा माह रमज़ान के लिए आया, पूरा माह ये रमज़ान आसान है। माह रमज़ान, पूरे माह रमज़ान के लिए एतिकाफ़ के लिए आया। अब 20 दिन जो है ना, ये तो है नफल एतिकाफ़, तो इसमें अगर वो चला भी जाता है तो क़ज़ा वाजिब नहीं है। आया है तो वो जाए नहीं, एक नेकी करने के लिए आया है। अब कोई मदीने के सफ़र के लिए जाए हज पर, तो पहले तो 40 दिन 45 दिन हज पर मिलते थे, अब मिलते कि नहीं? रेगुलर वालों को मिलते हैं ना। तो अब बोले कि यार अपने जल्दी चले जाएं, तो ये जल्दी चला जाएगा, यार मज़ा नहीं आता, दिल नहीं लगता। तो इससे भी होते होंगे, लेकिन ज़रा ये इनका पसंदीदा अंदाज नहीं है। लोग तो मरते हैं कि कुछ और दिन बढ़ जाएं तो अच्छा है। सफ़ीने में मेरा ख्याल है 60 दिन मिलते थे, 2 महीने शायद। अब तो वो सफ़ीना, हमारे यहाँ तो शिप तो नहीं चलती, पानी का जहाज़ पहले चलता था हज के सफ़र में। तो यूँ मतलब ज़्यादा दिन गुजारना आदमी मतलब पसंद करता है, जनरल बात कर रहा हूँ, जो आशिकान रसूल होते हैं। तो रमज़ान शरीफ में जो नेमतें, रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें मस्जिद में मिल रही हैं, है ना, तो ये बाहर मिलना दुश्वार। बाहर का माहौल जो भी है अब सब तजर्बाकार, कैसा अजीब गरीब है। यहाँ सुकून है मतलब मस्जिद में, तो जाना नहीं चाहिए छोड़ के इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। और 10 दिन वाला जो एतिकाफ जिसने किया, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, लेकिन वो शुरू किया तो अब तो वाजिब हो गया ना पूरा करना। हाँ,
शुरू किया तो पूरा करना वाजिब हो गया, अब ये नहीं जा सकता। इसकी फिर बहुत दूर की सूरतें हैं बाहर निकलने की, यानी तोड़ के जाने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे